اهدنا الصراط المستقيم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا صدق الله العلي العظيم۔ اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم سوئے ہوئے تھے، ہم کو جگانے کے لیے غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بھیجا، ایک رمضان، نعمت رمضان، اور دوسرے نعمت قرآن، دو کو بھیجا۔ روزہ فرض فرمایا، روزہ کھانے سے روکتا ہے، اور قرآن پاک سونے سے روکتا ہے۔ زیادہ کھائیں گے تو زیادہ سوئیں گے، کم کھائیں گے تو کم سوئیں گے۔ دنیا میں ساری قومیں سوتی رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امت محمدیہ اگر سو گئی تو سمجھو کہ انسانیت مر گئی۔ ابلیس بھی اس امت کے لوگوں کے جاگنے سے ڈرتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ سوتے رہیں۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس قوم کی بیداری سے میں، ابلیس کہتا ہے، ہر وقت ہر لمحہ ڈرتا ہوں اس قوم کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ جس قوم کو پوری کائنات کی نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ قوم سوئی ہوئی ہے، تو ابلیس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اچھا ہے، سوتے رہنے دو ان کو، اگر یہ بیدار ہو گئے تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، دعاؤں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ رات میں کم سوتے ہیں اور پھر سحر کے وقت دعاؤں میں اور استغفار میں مشغول نظر آتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفت۔ ایک جگہ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یدعوننا خوفا وطمعا، وہ ہم کو پکارتے ہیں ہم سے ڈرتے ہوئے اور ہم سے امید رکھتے ہوئے۔ ہم تو سوئے ہوئے تھے، رمضان آیا
تو اس نے ہمیں جگا دیا، ہمیں جگا دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کا جاگنا اچھا ہوتا ہے، کسی کا جاگنا اس کے حق میں برا ہوتا ہے، لیکن پوری امت کو رمضان اور قرآن یہ دو جگانے والے آئے، ان دونوں نے جگایا امت کو، ورنہ چمنستان امت کی ہر کلی خواب ناز میں مشغول تھی، شورش عندلیب نے روح چمن میں پھونک دی، پورا عالم اسلام جاگ رہا ہے، شورش عندلیب نے روح چمن میں پھونک دی، ورنہ یہاں کلی کلی مست تھی خواب ناز میں، بڑی مستی سے سو رہے تھے، بڑی مستی سے سو رہے تھے، چڑیا نے چہچہانا شروع کیا، چڑیا نے چہچہانا شروع کیا، اس نے شور مچایا اور اس نے کہا اٹھو اٹھو اٹھو، سونے والوں اٹھو، جگانے والوں جاگو، تم تو عالم کو جگانے والے ہو، تم سو رہے ہو تو عالم کا کیا ہو؟ امت سو جائے گی تو انسانیت کا کیا ہوگا؟ امت جب سو جائے گی تو انسانیت کا خون ہوگا، امت سوتی رہے گی تو انسانیت مر جائے گی، اس وقت انسانیت نیم مردہ ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ کتا، جانور اگر جاں طلب ہو، جانور اگر جاں طلب ہو، موت اور زندگی کے درمیان ہو، تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اس کے منہ میں پانی ڈال دو تاکہ اسے حیات نو حاصل ہو جائے۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے۔ اس وقت پوری انسانیت خطرے میں ہے، اور جب انسانیت خطرے میں ہے تو دین اور ایمان کا بھی مسئلہ ہے، دین اور ایمان کا بھی مسئلہ ہے، امت کا بھی مسئلہ ہے۔ اس لیے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں جگایا ہے تو رمضان کے بعد زندگی بھر جاگتے رہو، ہر اعتبار سے جاگتے رہو، عقائد کی حفاظت کے اعتبار سے جاگتے رہو، عبادات کے اعتبار سے جاگتے رہو، معاشرتی مسائل کے اعتبار سے جاگتے رہو، اور سیاست کے اعتبار سے بھی جاگتے رہو، بیدار ہو جاؤ۔ اور اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بھی غلطی مت کرنا، تھوڑی دیر کی غفلت، تھوڑی دیر کی غفلت برسوں کے نقصان کا سبب بنے گی۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ ایک بار میں نے کہا تھا کفر کے ساتھ نظام چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چلتا، ظلم کے ساتھ نہیں چلتا۔ فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظلم کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے بے خبر مت سمجھو، تم تو بے خبر ہو جاتے ہو، تم تو سو جاتے ہو، لیکن وہ اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، حی ہے، حیات والا ہے، القیوم، سنبھالنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے زمین کو، آسمان کو، سورج کو، چاند کو، اور تمہیں، تمہاری زندگی کو، تمہاری حیات کو۔
وہ قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اس پر نیند کا خمار طاری ہوتا ہے، وہ تو تم ہو جو سوتے ہو، تم ہو جو سوتے ہو۔ جاگو اور جاگ کر اللہ کے بندوں کو جگاؤ، نگرانی کرو پورے عالم کی، یہ تمہارا اپنا کام ہے۔ تم نے اپنا کام چھوڑا، تم نے اپنا کام چھوڑا تو جس مقام پر تم تھے اس مقام سے اللہ تعالیٰ نے تم کو ہٹا دیا۔ تم اپنا کام شروع کرو، اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ، تو جو تمہارا مقام ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس مقام پر اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچا دے۔ اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز، ووٹ دینا پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ علماء، صلحاء، مشائخ، امت کے لیے راتوں کو رونے والے، سب کا فیصلہ ہے بالاتفاق کہ تم کو اپنی رائے پیش کرنی، تم کو اپنی رائے پیش کرنی ہے۔ تمہیں ملک بھی بچانا ہے، ملت کو بھی بچانا ہے، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ تم اگر ایمان والے ہو اور تمہارے دل میں ایمان کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، تو احساس بھی تمہیں ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے، ذرا دیکھ اس کو، جو ہو رہا ہے ہونے والا ہے، ذرا دیکھ اس کو، جو ہو رہا ہے ہونے والا ہے۔ دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں، پدرم سلطان بود، ہمارے ابا بادشاہ تھے، ہمارے ابا بادشاہ، ہم مرزا ہیں مرزا، جی ہم بیگ ہیں بیگ ہیں، ہم مغل سلاطین کی اولاد سے ہیں۔ تو کیا ہے؟ وہ تھے، ہیں نہیں، وہ تھے، ہیں نہیں، جو تھے ان پہ کیوں فخر کرتا ہے؟ اپنے اس حال کو دیکھ جو اس وقت ہے، ذرا دیکھ اس کو، جو ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے ہونے والا ہے۔ اگر تو غافل رہا تو کیا ہونے والا ہے اس کو دیکھ۔ اس لیے پوری دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اپنا حق استعمال کیجئے، جو حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اگر کوئی کچھ کہتا ہے اس کے خلاف کہ ایسا کرنا یہ ہے، ویسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، میں صاف کہتا ہوں اس کی بات کی طرف دھیان مت دیجیے، اس لیے کہ متفقہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی کچھ کہتا ہے کہ نہیں اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، ووٹ دینے سے بچنا چاہیے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جیسے آج بیدار ہے ویسے ہمیشہ کے لیے بیدار رکھے، امت جاگتی رہے اور امت دنیا انسانیت کو جگانے کا کام کرتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کرم عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ فتنہ انگیزوں کو اور اے اللہ انسانوں کو مشکلات میں مبتلا کرنے والوں کو تو جانتا ہے، اپنے کرم سے انہیں شکست عطا فرما،
اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ ہمارے اس ملک کی اور ملت کی حفاظت فرما، دنیا انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے نظام امن و عدل کو قائم فرما، امن قائم فرما، اے اللہ امن قائم فرما۔ اے اللہ یہ سب تیرے بندے ہیں، اپنے بندوں پر رحم فرما، ہدایت کو عام فرما، ہدایت کو عام فرما، اے اللہ ہدایت کو عام فرما، امن کو عام فرما، امن کو عام فرما، عدل کو عام فرما۔ اے اللہ ظلم اور ظلم کرنے والوں سے اے اللہ پورے انسانوں کی حفاظت فرما، ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، تیری نصرت تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم ظلم کرنے والوں کے مقابلے پر اے اللہ ہم تجھے پیش کرتے ہیں، اے اللہ ان کے شرور سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم اس دعا کے الفاظ پڑھتے ہیں جو دعا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔